بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورج گرہن ہونے والا ہے، اس لیے میں نے سوچا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم کیا ہے یہ جان لیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب اللہ کا دل میں خوف نہیں تھا، دین کا فہم نہیں تھا لوگوں میں، تو اہل عرب اس بات کو پھیلاتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیدا ہو جائے، کوئی عظیم شخصیت پیدا ہو جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت میں سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے سے نوازا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ نے انہیں شیر خوار کی حیثیت میں، جب وہ دودھ پیتے تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کی قدرت سے اتفاق سے یہ ہوا کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب عرب نے یہ بات پھیلانا شروع کر دیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں اور ان کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، تو اس لیے رب العالمین نے شاید سورج کو گرہن لگا دیا ہے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے، یعنی کسی کی موت اور زندگی سے سورج یا چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت و بڑائی یہ ہے کہ وہ جب چاہے یہ روشنی کے منبع جو کہ جن سے دنیا روشن ہے، جب چاہے انہیں اندھیرے میں ڈبو سکتا ہے۔ سورج اور چاند گرہن سے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ وہ جب چاہے انہیں اندھیرے میں ڈبو دے۔ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ استغفار کرتے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے، لمبے سجدے میں جاتے اور دیر تک اپنے بارگاہ الہی میں اللہ سے اس کی عظمت بیان کرتے، اور اسی طرح کا حکم ہمیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورج گرہن کی صورت میں نماز کسوف اور چاند گرہن کی صورت میں نماز خسوف ادا کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح کے عمل کرنے کا حکم ملا ہے، اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا ہی ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کسوف اور نماز خسوف کس طرح پڑھتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار مکمل میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب سورج کو گرہن لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف کا اہتمام کرتے، اور جب چاند کو گرہن لگتا تو نبی کریم نے نماز خسوف پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ نماز کسوف یا نماز خسوف 2 رکعت نفلی نماز ہے جو 4 قیام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ 2 رکعت نماز کسوف یا 2 رکعت نماز خسوف کی نیت کریں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف کے بعد ایک طویل سورت پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل سورت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ سورت ختم ہو جائے تو رکوع کی حالت میں جائے۔ آپ کا رکوع بھی بہت طویل ہوا کرتا تھا، آپ بہت دیر تک رکوع میں جھکے رہتے اور رکوع کی تسبیح پڑھتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دوبارہ قیام کی حالت میں آ جاتے اور سجدے میں نہیں جانا ہے۔ اس وقت آپ نے کوئی بڑی سورت پڑھنی ہے، اس کی قرأت کرنی ہے قیام کی حالت میں، لیکن یہ سورت کا جو وقت ہوگا وہ پہلے والی سورت سے کچھ کم ہوگا، یعنی یہ سورت پہلے والی سورت سے کچھ چھوٹی ہوگی۔ اس کے پڑھنے کے بعد جب یہ قرأت کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو دوبارہ رکوع کی حالت میں جائے۔ یہ رکوع بھی بہت طویل ہوگا، لیکن پہلے والے رکوع کے مقابلے میں کچھ کم ہوگا۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سجدے میں چل جائیں۔ یہ دونوں سجود جو ہیں وہ بہت طویل ہوا کرتے تھے، اور اس میں سجدے کی تسبیح پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سجدے میں جھکے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب سجدہ مکمل ہو جاتا تھا تو دوبارہ قیام کی حالت میں آتے تھے، اور یہاں پھر دوبارہ الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت آپ ملائیں، اور یہ سورت بھی طویل ہوتی تھی، لیکن اس سورت کا وقت جو ہے وہ پہلے سورت کے مقابلے میں جو ہے وہ پہلی سورت جو آپ پڑھی تھی اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوگا۔
اس کے بعد جب یہ صورت مکمل ہو جائے تو دوبارہ رکوع کی حالت میں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت بھی آپ کا رکوع بہت طویل ہوتا، لیکن پہلے والے رکوع کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا۔ اس کے بعد قیام کی صورت میں جا کے دوبارہ کوئی آیت پڑھتے جو کہ دوسری والی آیت کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہوتی۔ یہ قیام بھی لمبا ہوتا۔ اس کے بعد جب صورت مکمل ہو جاتی تو دوبارہ رکوع کی حالت میں آتے، یہ رکوع بھی جو ہے وہ طویل ہوتا، اور لیکن پہلے والے رکوع کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا۔ پھر قیام کی حالت میں آتے اور پھر سجدے کی حالت میں، یہ سجدہ بھی بہت لمبا ہوتا، لیکن اس سے پہلے والے سجدے کی نسبت تھوڑی سی اس کی جو وقت ہوتا وہ تھوڑا کم ہوتا، یعنی تھوڑا کم لمبا ہوتا۔ اور سجدہ مکمل ہونے کے بعد اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر تشہد پڑھتے اور سلام پھیر کر یہ 2 رکعت نماز 4 قیام کے ساتھ مکمل ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ تک یہ معلوماتی ویڈیو پہنچ سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ جزاک اللہ۔